تو اللہ تعالیٰ کی اس امت پہ جو مختلف نوازشیں ہیں، مہربانیاں ہیں، گفٹ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عملی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اوقات ایسے دیے ہیں کہ ان وقتوں میں مختصر عبادت کی اللہ بڑی قیمت عطا فرماتا ہے۔ یعنی پچھلی امتوں کو جس منزل پہ پہنچنے کے لیے لمبا رستہ اختیار کرنا پڑتا تھا، ہمارے لیے اللہ نے بیچ کا ایک رستہ بھی مقرر کر دیا ہے، مختصر سا رستہ، کہ وہ ادھر سے گھوم کے یہاں تک آ سکتے تھے، تو آپ کے لیے یہ رستہ بھی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دن دیے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے لمحات، ساعات، مختصر اوقات دیے ہیں، کچھ راتیں دی ہیں، کچھ مہینے دیے ہیں کہ جن میں ہم باقی دنوں کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے لمحات زندگی میں سے جمعے کا دن دنوں میں سید الایام ہے، جمعے کا دن دنوں میں سید الایام، سارے دنوں کا سردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ دن جی۔ اور اس میں ایک اضافی نماز اللہ نے جمعے کی نماز مقرر کی ہے جو ظہر کے قائم مقام ہے، لیکن اسی دن میں اللہ نے ایک تھوڑا سا وقت، حضور نے اس طرح نشانی کی، تھوڑا سا وقت جمعے کے دن میں ایسا بھی رکھا ہے کہ کوئی بندہ مومن اس وقت اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ سوال کرے جائز تو اللہ پورا کر دیتے ہیں جمعے کے دن، لیکن وہ وقت چھپا کر رکھا ہے تاکہ کسی کو طلب ہو تو پورے دن میں تلاش کرے، ایک دن چھٹی کر لے جی۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں جو ایک دن چھٹی کریں؟ نماز کے لیے چھٹی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ کون سا وقت ہے تو بتایا نہیں، اس میں اہل علم کے 36 اقوال ہیں کہ کون سا وقت ہے، 36، لیکن خیر باقی اقوال تو ایسے ہیں کمزور۔ 2 قول اس میں زیادہ معتبر ہیں کہ وہ قبولیت دعا کا وقت کون سا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ جائے اس وقت سے لے کر نماز کا سلام پھرنے تک کا بیچ میں جو وقت ہے، بیچ میں جو وقت ہے، اس میں اتنا سا وقت ہے وہ، اس میں کچھ وقت تو نماز میں گزر جاتا ہے، کچھ خطبہ سننے میں گزر جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر باقی ہوگا نا تھوڑا سا، جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے یا 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو یہی ہو گیا نا بیچ میں، باقی تو سارا نماز میں گزرتا ہے یا خطبہ سننے میں گزرتا ہے جی۔ دوسرا قول اس سے بھی زیادہ قوی یہ ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک ہے۔ وہ ٹائم کیا ہے؟ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو بیچ کا وقت ہے، اس میں ہے وہ تھوڑا سا وقت۔ تو دیکھیے اللہ نے یہ ہر ہفتے کے دن جمعے کے دن میں یہ ایک وقت رکھا ہے ہمارے لیے۔ اب ہماری بات ہے کہ ہم اس میں متوجہ ہوتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں، اپنی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے جی۔ اس طرح باقی دنوں میں عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے یوم عاشور دنوں میں، اور راتوں میں 4 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن 2 راتیں زندگی میں ایک ہی دفعہ آئیں اور چلی گئیں، ہر سال نہیں آتی، اس لیے ان راتوں کے لیے کوئی احکام بھی نہیں ہے شریعت میں۔ ایک تو حضور کی ولادت والی رات، جس کی صبح حضور پیدا ہوئے، وہ کتنی عظیم رات ہوگی، لیکن وہ ایک ہی رات تھی جس کی صبح وہ پیدا ہوئے، ہر سال وہ گھوم کے نہیں آتی، اس لیے اس کے لیے کوئی احکامات بھی نہیں ہیں۔ دوسری لیلۃ المعراج، جس شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، کتنی عظیم رات ہوگی، لیکن وہ ایک ہی رات تھی نا جس میں آپ معراج کو گئے، ہر سال واپس نہیں آتی، اس لیے اس کے لیے بھی کوئی احکامات نہیں ہیں۔
لوگ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن دراصل اس کے لیے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ لیکن 2 راتیں ایسی ہیں جو ہر سال گھوم کر آتی ہیں، ایک نصف شعبان کی رات، ایک لیلۃ القدر رمضان کے اندر۔ تو نصف شعبان کی رات تو متعین ہے کہ یہ نصف شعبان کی، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نصف شعبان والی ہے۔ لیلۃ القدر کو البتہ ڈھونڈنا پڑتا ہے 10 راتوں کے اندر، اس کو بھی خدا نے چھپا رکھا ہے کہ کم سے کم 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اس کے تلاش کی ضرورت نہیں ہے، تو جچی تلی ایک ٹائم پہ آتی ہے۔ تو سب سے اہم ترین رات تو لیلۃ القدر ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل جی۔ لیکن دوسرے نمبر پہ پھر لیلۃ نصف شعبان، اس کی وہ پوزیشن تو نہیں ہے لیکن دوسرے درجے میں یہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس کا ثبوت قرآن سے تو نہیں ہے لیکن حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو میں 1-2 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں سلسلے میں۔ پہلی تو آپ کو یہ حدیثیں سناتا ہوں جو عام ہیں اور کسی دن رات کے ساتھ نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اطلب الخیر دہرکم کلہ، پوری زندگی میں خیر کی تلاش کرو، نیکی کی تلاش کرو، پوری زندگی میں نیکی کی تلاش کرو، جہاں سے نیکی ملتی ہے لو، دیر نہیں کرو، انتظار نہیں کرو، لیلۃ القدر آئے گی تو کروں گا، لیلۃ البرات آئے گی تو کروں گا، فلانا دن آئے گا تو فلانا نہیں، اطلب الخیر دہرکم کلہ، پوری زندگی میں خیر کی تلاش میں رہو۔ ایک تو یہ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ رَبِّكُمْ، کہتا پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں، سال میں کچھ وقتوں میں ایک رحمت کی پھونک مارتے ہیں، رحمت کی، تو اپنے آپ کو اس پھونک کے لیے پیش کرو کہ پھونک تم پہ پڑے۔ مقصد یہ پھونک کا مطلب ہے کہ اللہ ایک زندگی میں مختلف اوقات میں، مہینوں میں، دنوں میں، راتوں میں خاص رحمت جی، تو اپنے آپ کو اس وقت، اس خاص وقت میں اللہ کی رحمت کے سامنے پیش کرو جی۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کچھ پھونکیں ہوتی ہیں، يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ پھونک مار دیتے ہیں جی۔ اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی کر، اے اللہ ہمارا پردہ رکھ، اے اللہ ہمارا، اللہ سے پردہ پوشی کی دعا کرو، اور اللہ سے اپنے خوف میں امن کی درخواست بھی کرو کہ اللہ ہمیں خوف سے امن دے، اور ہمارا گناہوں کا پردہ رکھ، کسی کے سامنے ہمارے گناہوں کو جی۔ یہ تو عام حدیث تھی۔ اور اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، کیا آپ جانتی ہو اے عائشہ اس رات یعنی نصف شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان؟ تو قالت ان کا ما فیہا یا رسول اللہ، حضور اس میں کیا ہوتا ہے پھر، مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ھذہ السنہ، اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ، اس کی فہرست دے دی جاتی ہے فرشتے کو کہ یہ بچے اس سال پیدا ہوں گے فلاں فلاں تاریخوں میں۔ وفیہا ترفع اعمالہم، اور اس مہینے میں یعنی اس رات میں سال بھر کے اعمال کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے کہ اس بندے نے اس سال میں اتنے اچھے یا برے عمل کیے ہیں، سالانہ رپورٹ کی۔ اور فرماتے ہیں کہ کل مولود بنی آدم، اچھا ہو گیا، وفیہ تنزل ارزاقہم، اور اس رات میں ان کی روزی کا، سال بھر کی روزی کا بجٹ بھی فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس سال تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا بجٹ بناتے ہیں اپنے، لیکن اللہ کی طرف سے طے ہو جاتا ہے کہ اس سال اس بندے کو اتنی روزی ملنی ہے جی۔ اچھا
فقالت حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی، کہ جنت میں کوئی بھی اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، یعنی اپنے عمل کے بل بوتے پہ کوئی نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کے سہارے سے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا حضور آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے؟ تو آپ نے دست مبارک یہاں رکھا اور 3 دفعہ فرمایا کہ عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جاؤں گا، ویسے نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ کے لے جائے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم سے فرمایا کہ ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات میں اللہ اپنے بندوں کو جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، جو بھی اس وقت مغفرت کا طالب ہے سب کو معاف کر دیتے ہیں، مگر مشرک کو اور کینہ پرور کو معاف نہیں کرتے۔ جو اللہ کے حقوق بندگی دوسروں کو دیتا ہے اس کو جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا تو معاف نہیں کرتے، یا جس کے دل میں دوسرے کے لیے کھوٹ ہے، میل ہے، ناراضگی ہے، جب تک اس کو دل سے نکالے گا نہیں تو معاف نہیں کرتے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اور دوسری حدیث میں کہ خود اللہ پکارتے ہیں کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی درخواست دینے والا ہے کسی حاجت کی کہ میں حاجت پوری کر لوں، تو کوئی آدمی اپنی جائز حاجت اللہ کے سامنے نہیں پیش کرتا، مگر جب کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک دو تین آپ کو سنا دی۔ تو یہ ایک مقدس رات ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ حسب توفیق نفلی کام ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر جتنی دیر ہو سکتی ہے دعا، استغفار، اپنی حاجات، یا نماز پڑھیں، جو بھی چیز جتنی دیر کر سکتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ، کیونکہ فرض واجب تو نہیں ہے تو اتنا کام کریں، لیکن مغرب یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ ساری رات جاگتے جاگتے صبح سو جائیں، فجر کی نماز چلی جائے تو ساری زندگی کی نفلی عبادت ایک طرف، ایک فرض نماز ایک طرف، کیونکہ اگر کچھ بھی رات کو نہ کریں اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے فجر کی جماعت سے پڑھیں تو بھی ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن تاہم ایک اہم رات ہے، حسب توفیق اس کے اندر جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں کریں۔ باقی ہمارے ملکوں میں تو تماشا ہوتا ہے، انڈیا، پاکستان، ہاں جی قبرستان بھی جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی دفعہ اکیلے گئے تھے، وہ بھی جبریل آئے تھے، ان کو کہا تھا کہ جا کے ان کے لیے معافی استغفار کریں، بس۔ تو آپ بھی زندگی میں ایک دفعہ اکیلے چلے جائیں تو سنت ادا ہو جائے گی، ہر سال کی بات نہیں، ہر سال حضور نہیں گئے، لیکن یہاں کس کی ہمت ہے جو اکیلا چلے جائے قبرستان میں؟ دن کو نہیں جاتے، ڈرتے ہیں تو رات کو کون جائے گا؟ تو جتھا بن کے جاتے ہیں، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور گئے ہیں، پھر صحابہ نہیں گئے۔ اگر کسی نے جانا تو ایک دفعہ چلا جائے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ اصل چیز عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی کہ جس میں دوسروں کو ستایا نہ جائے، پریشان نہ کیا جائے، اور جتنی کر سکتے ہیں خلوص کے ساتھ بس وہ کریں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نفلی کام ہے، نہ اس میں کوئی خاص ڈش پکانی ہے، اور نہ اس میں کوئی زیادہ چراغ جلانے ہیں، نہ کوئی اس کے اندر اجتماع کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں سب بعد میں لوگوں نے بنائی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ ٹیوزڈے گزر کے رات آئے گی انشاءاللہ، گزر کر جو رات آئے گی نا، اور روزہ بھی حدیث میں ہے، لیکن وہ حدیث نسبتاً کمزور ہے، 15 شعبان کے روزے والی، تو بہتر یہ ہے کہ
ایک دو روزے اس کے ساتھ اور ملا لیے جائیں، یا ایک بھی رکھ لے تو کوئی سی بات نہیں، لیکن ایک دو اس کے ساتھ، کیونکہ 3 روزے مہینے میں یہ تو مسنون ہیں نا، پکی بات ہے نا، 13 14 15، تو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 3 رکھے تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہیں رکھ سکتا، فرض کر 2 رکھ لے، اس کی بھی نہیں ہے تو 1 رکھ لیں، بہرحال نفری چیز ہے، حسب توفیق یہ تو ہم سے کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔